محمد شاہ صاحب کاکا صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری لگواتے ہیں۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وعلی آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زدشت بی خودی می آیم از وضح ادب دورم جنونی گر کنم ای شہریان ہوش معذورم نہ بے نقش بستہ مشوشم نہ بے حرف ساختہ سرخوشم نفسی بے یاد تو می کشم چہ عبارت و چہ معانیم۔ صدر مجلس پیر و مرشد قبلہ عالم سید غلام نظام الدین جامی گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، استادان مکرم و محتشم پروفیسر ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید صاحب و دیگر دوستان عزیز، علماء کرام، مشائخین، معززین، صاحبان فکر و فن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں چند ایک مختصر باتیں کروں گا۔ ویسے تو اندر ایک تلاطم ہے اور ہیجان ہے اور شاید جو ہے نا وہ دل کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو بھی ہو وہ کہہ دوں آج۔ تو عرش ناز غزلیات کا مجموعہ ہے جس میں 39 غزلیں ہیں پیر سید نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور زیادہ تر بحر کامل میں حضرت مرزا عبدالقادر بیدل کی زمین میں حضرت پیر نصیر الدین نصیر گیلانی گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم مرکز روحانیت کے مسند نشین اور تمام ظاہری و باطنی حوالوں سے اس منصب جلیلہ کے اہل ہیں۔ وہ قرات و تجوید، تفسیر و حدیث، فقہ، تاریخ، منطق و فلسفہ، قدیم و جدید، عربی و فارسی، پنجابی اور اردو، ادب، شعر و سخن اور موسیقی میں درجہ کمال پر فائز ہے۔ شاعر ہفت زباں ہونے کے ساتھ ساتھ بہت متوازن عالمانہ اسلوب کی نثر لکھنے پر بھی قابل ہے۔ دور جدید کے متنوع مسائل کا گہرا ادراک رکھتے ہیں، روشن فکر اور صاحب الرائے ہیں، اعلیٰ پائے کے مقرر بھی ہیں۔ خطابت میں ان کا جلال و جمال عجیب شان سے جلوہ گر ہوتا ہے۔ غریب پرور، دوست نواز ہے، علم و فضل اور صاحبان فکر و فن کے شیدائی تھے۔ خانقاہی ماحول کا پس منظر رکھنے والوں کے لیے ان کی پرکشش شخصیت ایک کامل و مکمل نمونہ تھی۔ ایسی ہمہ صفت موصوف شخصیتیں اب خانقاہوں اور مدارس میں کہیں نہیں ملتی۔ حق گوئی اور قطعیت کے ساتھ اظہار رائے ان کے باطنی استحکام پر دلالت کرتا ہے۔ وہ انتہائی مستقل مزاج اور ثابت قدم صاحب عزیمت و ارشاد تھے۔ شعر و سخن ان کی بنیادی پہچان نہیں بلکہ یہ فن لطیف ان کی بہت سی خوبیوں میں سے ایک خوبی اور ان کی عظیم و جلیل شخصیت کا محض ایک پہلو ہے۔ میں 2007 میں ایران میں گیا تو وہاں پہ اساتذہ نے پوچھا اور کچھ انٹرویو کے لیے کچھ اشعار کہے تو میں نے حضرت پیر سیدنا نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھا۔ اگر است در دل آرزو کے نظر بے خوش نظری رسد بے حریم جلوہ خود نشین کے تورا ازو خبری رسد۔ تو ایرانی استاد ڈاکٹر کیوانفر، ڈاکٹر وفائی اور ڈاکٹر محمد حسین تسبیح وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ان شعر مولے کی کہ یہ شعر کس کا ہے؟ وہ چونکے۔ میں نے کہا کہ یہ ہندوستان میں ایک درگاہ ہے پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ان میں ڈاکٹر محمد حسین تسبیح چونکہ اسلام آباد میں رہے تھے وہ جانتے تھے، تو وہ دیگر اساتذہ انہوں نے کہا ان شاعر شعر گورے
خیلی خوبه و سخت پیچیده و تحت تاثیر میرزا عبدالقادر بیدل دہلوی کہ بیدل دہلوی کی طرف سے یہ بر صغیر کا شاعر واہ خیلی خوبے خیلی. تو یہ بات میں اپنے مریدین اور سامعین، پیر صاحبان کے مریدین اور سامعین معززین جو یہاں پہ موجود ہیں، ان سے ایسے ہی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ کوئی شاعر گلی کا، کوئی عالم اپنے شہر کا، کوئی ضلع کا، دیکھیں غیر ملکی اور اہل زبان، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خیلی خوبے اور وہ چونک گئے. تو یہ بڑی بات ہے کہ دیگر ممالک والے اپنے تو سارے کہتے ہیں یا اپنے قرب و جوار میں، جب وہ غیر کہیں اور اہل زبان کی، چونکہ یہ ہماری زبان تو نہیں ہے، تو اہل زبان جب یہ اس طرح کی داد دیں تو یہ بڑی بات ہے. پھر انہوں نے کہا کہ دیگر شعر کا فن اور کوئی شعر پڑھیں. ای سرو نازنینی ای ترک بی نیازی شوری زدی بے عالم بقامت درازی. آئی اگر سنبل سر ارادت عورت بے پائے نازت آئی اگر بے گلشن بقا کلے درازی. بی حاصل است قتلم بطیق و تیر و خنجر کارم تمام کرتی بچشم نیم بازی. تو وہ ایک اکثر جو یہ اردو کی لغات میں گیسو، زلف اور کاکل کا واضح کوئی نہیں ہے. کتنی میں نے لغات دیکھی، مجھے نہیں ملا. اردو کے پروفیسر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں ملا. میں نے کافی ادھر دیکھا ادھر دیکھا، جتنی پرانی اور جدید جتنی لغات ہیں، کہ گیسو کا بھی مطلب وہی لکھا ہوتا ہے، زلف کا مطلب بھی وہی لکھا ہوتا ہے، کاکل کا مطلب بھی وہی لکھا ہوتا ہے. تو ایک بار میں نے خود یہ سنی سنائی بات نہیں، خود پیر صاحب سے جب میں نے پوچھا تو پیر صاحب نے کہا لغت نامہ علی اکبر دے خدا میں اس کو اس طرح وضاحت کی ہوئی ہے. دیکھیں وہ 50 جلدوں پہ مشتمل ہے، ایرانی پروفیسر کا ہے لغت نامے دے خدا. تو اس میں پیر صاحب نے فرمایا گیسو تاب گوش، جو بال یہاں کانوں کی لو تک آ جائیں وہ گیسو ہے. زلف تاب دوش، جو کندھوں تک آئیں وہ زلف ہے. کاکل تاب آغوش، جو گود تک پہنچتے ہوں وہ کاکل ہے. تو سنبل ایرانی عموماً استعمال کرتے ہیں، جو زلف میں گھنگریالی اور لمبی زلف ہو تو وہ اس کو سنبل سے تشریح دیتے ہیں. تو قبلہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمت اللہ علیہ دیکھیں کہ سنبل سر ارادت عارض بے پائے نازت، سنبل بھی پاؤں پہ گر گئی ہے. محبوب آیا ہے تو محبوب کے پاؤں پہ گر گئی ہے سنبل. سنبل سر ارادت عارض بے پائے نازت آئی اگر بے گلشن بقا کلے درازی. جیسے ہی ہے محبوب تو باغ میں آیا لمبے لمبے بالوں کے ساتھ، تو سنبل نے کہا میری مجال نہیں ہے، میں کیا حیثیت ہوں، سارے لوگ میرے سے تشبیہ دیتے. تو وہ آپ محبوب کے ناز والے پاؤں پہ گر گئی. تو یہ باتیں میں چونکہ لکھ کے تو نہیں لایا مقالہ، تو میں پیر صاحب کی وہ جو ہے باتیں غیر ملک میں ہوئیں اور وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. وہاں پہ پھر اور شعر پڑھا للہ نگاہی کن ای یار پری رویم گردید نصیرے تو دیوانے و سودائی. تو یہ بلا شبہ ایرانیوں نے مجھے کہا کہ آپ ان کا ہمیں دیوان فراہم کیجئے، اور میں نے الحمدللہ ان کو 20 مجموعے جو ہے پوسٹ کروائے تھے. اور میں بھی وہاں پہ وہ تحقیق و روش کا ادارہ تھا، کیا کام ہوا، اور ان میں ڈاکٹر محمد حسین تسلیح تو پیر صاحب سے بخوبی واقف تھے. اس کے علاوہ ایک دو اردو کے شعر جو ہے وہ میں گوش گزار کروں گا پیر صاحب سے. یہ پیر صاحب نے خود بات سنائی تھی اور کہا کہ میں بریڈ فورٹ میں تھا تو وہاں پہ ظاہر زیادہ تر شعراء پینٹ کوٹ میں اور بڑے ماڈرن اور ٹائیاں لگائی ہوئی، اور جو ہی میں داخل ہوا تو وہ مولوی دیکھ کے انہوں نے یہ اظہار کیا اور دلوں میں تاثر لیے کہ یہ مولوی غزل کے مزاج کو کیا سمجھیں گے، یہ پیر ہیں اور یہ غزل کا رنگ کیسے جانتے ہوں گے. دبستان لکھنؤ کو کیا ایک غزل کا مزاج ہے، دبستان لکھنؤ کا ایک مزاج ہے، دبستان دہلی کا ایک مزاج ہے دکن کا. تو وہ پیر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پھر دانستہ وہ ولی دکنی نے غزل کہی تو
تو وہ میں نے پڑھی وہاں پہ، تو سارے اپنی سیٹوں سے اچھل رہے تھے، چونک رہے تھے کہ دیکھیں کہ یہ غزل کے پوری ادائیگیاں ہو رہی ہیں. یہ کام ہم نے جنوں میں کیا نہ کیا، ہوا جو چاک گریباں سیاہ نہ سیاہ، وفور شوق میں کیا اعتبار سانسوں کا، رہا نہ رہا میں جیا نہ جیا، ہم آتے جاتے رہے میں قدا میں شام و سحر، شریک جام کسی نے کیا نہ کیا، سلام شوق کیا جب کوئی ملا ہم کو، سلام شوق کیا جب کوئی ملا ہم کو، جواب چاہے کسی نے دیا. تمام عمر حسینوں کو ٹوٹ کر چاہا، تمام عمر حسینوں کو ٹوٹ کر چاہا، انہوں نے نام ہمارا لیا نہ لیا. تو آخر پہ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت خوش ہو رہے ہوں گے. ان کی یہ خواہش تھی کہ میرے مریدین متوسلین اسی طرح علم و فن کی محافل سجاتے رہیں، اور بالخصوص میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پیر سید غلام نظام الدین گیلانی قادری دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے شب و روز محنت اور کاوش سے اپنے والد گرامی کی وہ ساری خواہشات، کیونکہ یہ پیر صاحب اکثر بات کرتے تھے کہ میں کلیات جو ہے نا شائع کرواؤں گا، تو پیر سید غلام نظام الدین دامت برکاتہم العالیہ نے اتنی محنت اور انتھک کوشش شب و روز کی مساعی کے بعد وہ کلیات نصیب طبع کروایا، اور دیگر مجموعے بھی، اور تمام صاحبان کو میں تہ دل سے جو ہے ممنون ہوں.